محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے اور دستگیر ہے، بے شمار اور لا تعداد انگن درود اور سلام امام الانبیاء سرچشمہ رشد و ہدا منبع فہم و ذکا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ، ایک باری پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ پاک ساڑھے سارے والو درود پاک پہنچائے۔ میں دل دی اتھا گہرائیاں تو محترم جناب بھائی امانت صاحب اور رانا الیاس صاحب اور دیگر انہ دے رفقانو مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ رب العالمین نے
انہاں کولو اپنے دین دی اشاعت واسطے جو کم لے ہے اج او دا نتیجہ تسا احباب دے سامنے ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ دی اندر ان سب احباب دی حاضری شرف قبولیت دے نال نوازے۔ صاحب اسٹیج دے اتے عظیم جماعت دے علماء کرام تشریف فرمانے مسجد دے اندر موجود نے۔ مجاہد اسلام مولانا حافظ شاہد باجوہ صاحب، مجاہد ختم نبوت مولانا شفیق اختر سلفی صاحب، مجاہد اسلام مولانا عطاء الرحمن سیٹھی صاحب اور دیگر رفقا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر ان علماء کرام دیاں دن رات محنتاں کرنا قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے، میں کوشش کروں گا اپنے وقت دے اندر انشاءاللہ الرحمن اسے عنوان دے تحت اپنی گفتگو جاری رکھا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے اور ایسے مہینے دے اندر تشریف لے آئے۔ پیغمبر علیہ السلام 9 ربیع الاول نو تشریف لے آئے اور 21 اپریل 571 عیسوی 4:20 صبح دے ٹائم میرے آقا تشریف لے آئے اور آپ نے اس دنیا دے اندر 22,230 دن تے 6 گھنٹے زندگی گزاری ہے۔ 8,156 دن نبوت والے میرے مصطفیٰ نے گزارے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے انیاں عظمتاں دے نال نوازے ہے۔ حضرات، کسے دی بڑائی بیان ہوندی ہے، صفت بیان ہوندی ہے، او دا وجود سامنے ویکھ کے کہ اے دی تعلیم ہے، تاں بڑا آلہ ہے، اے دا اخلاق ہے، تاں بڑا آلہ ہے، اے دا گفتگو دا انداز بڑا سونا ہے، تاں بڑا آلہ ہے، اے بڑا حسین ہے، تاں بڑا آلہ ہے، اے بڑا سخی ہے، اس واسطے بڑا آلہ ہے۔ لیکن اس نبی دے کیا کہنے، میرے نبی حالے دنیا تے آئے ہی نہیں تے جاگتے پہلے ہی چرچے نے۔ حضرات، میرے نبی دے پہلے ہی چرچے نے اور سابقہ کتاباں بول بول کے آقا علیہ السلام دی آمد دیاں خبراں دے رہی ہیں۔ آپ پرانے میرے بزرگ تشریف فرمان ہیں، ہندوان اندر ویداں پڑھیاں جاندیاں نے، سب تو معروف جڑی وید موتبر جیدی تاریخ 4,000 سال پرانی ہے، اے وید سب تو زیادہ ہندوستان دے اندر ہندوان اندر پڑھی جانے والی، اور میں حیران ہاں اس وید اندر جیدی تاریخ 4,000 پہلا دی اے دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی آمد دے چرچے نے۔ اس وید دا ترجمہ اردو دے اندر ہو چکے ہے اور ہندوان دے اندر رشی آندے رہنے جنہاں نو پیغمبر مندے اور او دے اندر
جس آخری رسی دی علامات نے ہندوؤں دے عقیدے دے مطابق آخری اونا دے پیغمبر دی جو علامات نے اونا دے وچوں ایک علامت اے بھی ہے کانڈ نمبر 20 تے سوکت نمبر 127 تے منتر نمبر 2 اے دے اندر بات موجود ہے او جیڑا آخری رسی ہونے والا ہے او دی سواری آسمان نال ٹکرائے گی تے واپس آ جائے گی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دا تذکرہ رحمان نے بیان کیتا ہے اور اس چیز دی گواہی ہندوؤں دی وید بھی دیندی ہے پئی اور اس سے وید دے اندر کانڈ نمبر 20 تے منتر نمبر 8 دے اندر جڑی بات ہے اے جڑا رسی آنے والا ہے اے بھی علامت ہے کہ 10,000 اپنے دشمنوں نو بغیر لڑائی تو شکست دے گا تے ہوا دی مدد نو آئے گی جنگ احزاب جنگ احزاب اور اسی طرح ایک نہیں کئی حوالے نے پھر اے بھی ہے کہ او دی سواری اونٹنی ہوئے گی اور ہندوؤں دا اے بھی عقیدہ ہے کہ ساڈا کوئی برہمن اگر سواری تے بیٹھ جائے نا اونٹنی دے او نپاک ہو جاندہ معلوم ہے ہویا کہ اونا وچوں اے رسی آ سکدا نہیں آ سکدا اور ہندوؤں دی کتاباں اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دین آمد دے تذکرے اور ایتھے ایک اور بات سماعت فرماؤ جدوں دے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آ چکے نے ہندوؤں وچوں کسے نے رسی ہوندہ پیغمبر ہوندہ دعوی نہیں کیتا اے بیماری پئی ہے سیالکوٹ تو پرا قادیاں اونا حالے تک نہیں کسے نو تسلیم کیتا انہوں نے پتہ لگ چکے ہیں جدہ انتظار کرنے سے نا وہ آگ چکے ہیں اللہ 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 اور اسی طرح تورات دے اندر اور انجیل دے اندر جو موجودہ بائبل عیسائیاں دے کار دے اندر او دے اندر بے شک بڑی ترمیم ہوئی ہے اتنی ترمیم ہوئی ہے کہ میں ایک پادری دا مقالہ پڑھن دیا سا کہہ رہا سی 40,000 مرتبہ ترمیم ہو چکی ہے اے دے باوجود حضور دی آمد دا تذکرہ عہدنامہ قدیم تورات سفر استثناء باب نمبر 32 او دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے نے اس پیغمبر دے متعلق جنہیں آنا ہے میرے آقا دے متعلق فرما رہے نے خداوند اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا وہ وہی کہے گا جو خداوند کہے گا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ حوالہ انجیل دا موجودہ بائبل دا حوالہ یوحنا انجیل ہے اور ایدہ باب نمبر 16 او دیتے میرے عیسیٰ پیغمبر لوگوں نو بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد نبیوں کا سردار آنے والا ہے اس کی شریعت تا قیامت ہوگی میرے نبی دی آمد تو پہلا جاگتے چرچے ہو رہے نے میں اپنے کولوں نہیں کرتا پہ بات ہے اللہ دا قرآن سنو تے بات کسے نتیجے تے پہنچائیے پہلی نبی دی آویکو عزت تے عظمت دی دلیل کی ہے نبی نو رب نے پہلا اعزاز کی بخشے ہے حالے دنیا تے نہیں آئے تے جاگتے میرے مصطفیٰ دی آمد دے تذکرے نے اللہ فرما دینے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ پہلا میرے مصطفیٰ دا اعزاز کہ میرے آقا حال دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، میرے آقا دے پہلے ہی چرچے نے اللہ اللہ لذرا میں گل لگے لے جانا حال کائنات بنی کوئی نہیں، میرے آقا علیہ السلام دے متعلق ہے اللہ رب رحمان نے عالم ارواح دے اندر ایک پروگرام کرایا، اللہ نے عالم ارواح دے اندر انبیاء کرام دی ارواح نو جمع فرمایا، رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تو لگ کے سارے جڑے بعد دے اندر آنے والے پیغمبر اللہ نے سب دی ارواح نو جمع فرمایا، اللہ پاک نے اونا کو لو وعدہ لیا اے میرے نبیو، اے میرے آدم، اے میرے نوح، اے میرے ابراہیم، اے میرے ہود، سارے میرے نبیو ایک گل سن لو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا اے میرے نبیو، اے میرے پیغمبرو، میں تواڈے سراں دے اُتے جدوں نبوت دے تاج مرصع کر دیواں، تواڈیاں نبوتاں جدوں جاری ہون، تواڈے سکے جدوں جاری ہون، ثم جاءکم، پھر تواڈے ساریاں دے پچھوں ثم تراخی واسطے آ رہے ہیں، تواڈے ساریاں تو پچھوں میرا ایک نبی آ جائے، میرا ایک رسول آ جائے جیڑا تواڈے ساریاں دیاں تصدیقاں کردا جائے۔ اے ربا سونیا ساڈیاں کی ڈیوٹیاں نے؟ اللہ رب العالمین فرماتے نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تسافر نبوت نہیں اپنی چلانا، تسافر نبیو تسافر نبوت نہیں اپنی چلانا، تسا ساریاں ایک پاسے ہو جانا، میرے نال ہن تو ہی اقرار کر لو، میرے نال ہن تو ہی اقرار کر لو، متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو، جب تک نہ مینو اے وعدہ دو گے، جب تک نہ مینو اے وعدہ دو گے، تد تک نہ میتھوں نبوت لو گے۔ میں اینو آکھ دینے مقام
محمد تو کی جان خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی کنے اعزاز ہو گئے؟ کنے اعزاز ہوئے؟ دو۔ ایک میرے نبی دی آمد تو پہلے ہی جگ دے اندر میرے محبوب دا چرچا ہو رہا ہے، اور دوسرا عالم ارواح دے اندر میرے آقا علیہ السلام دی ختم نبوت تے رسالت دے متعلق اللہ نے اجتماع کرایا، اور نبیانو نبوت دیاں ٹکٹاں اس شرط تے دیتی ہیں کہ تسا میرے پیغمبر دی ختم نبوت تے رسالت تے ایمان لے ہونا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دو اعزاز ہو گئے، ہن تیسرا اعزاز سن لو۔ میرے آقا علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے ایک اور اعزاز نال نوازیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے بھیجیا نا، آپ دا وجود رب نے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ ویسے میرے نبی دا دین بھی رحمت ہے، میرے نبی تے قرآن نازل آن والا یہ بھی رحمت ہے، نبی دا فرمان بھی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب دے وجود نو رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے نبی دا وجود ایڈیاں رحمتاں والا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے بال مبارک میری تیری اماں جان ام المومنین نے کول رکھے نے۔ اتنو دروازہ کھٹک دے کون ہے؟ نی اماں جی میں آئی ہاں، اے اماں جی میرا بچہ بیمار ہے، میرا فیر بیمار ہے، اے ماں جی میرا بھائی بیمار ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دیئے زوجہ محترمہ میرے نبی دی دھاڑی مبارک دے بال لینے، انہیں اگے پانی دا پیالہ رکھنا، اماں جی نے پانی دے اندر بال بگونے، اس مریض نے پینا پانی، رب نے شفاواں عطا فرما دینی۔ میرے نبی دا آنگ برکتاں والا، لو برکتاں والا، ایڈا وجود میرے نبی دا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام دا ایڈا وجود برکتاں والا تے رحمت والا ہے، جیڑا اعزاز رب نے مصطفیٰ نو دیتا ہے۔ رب نے بڑے بڑے نبی بھیجے، بڑے بڑے اللہ نے نبی بھیجے نے، ہر ایک دا بڑا مقام، بڑیاں عظمتاں، لیکن رب دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑیاں شاناں مصطفیٰ نو رب نے عطا فرمائیاں نے او ہور کسے دے حصے نہیں جے آئیاں۔ میرے رب العالمین نے میرے مصطفیٰ نو رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ اے میرے اللہ کنی کو رحمت دیتی آ، میرے نبی دے وجود دے اندر اللہ کے جدا بنایا ہی۔ ابو جہل جڑا نا بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے دعا کردہ، ربا اے ربا اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربا اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سچا نبی ہے، تیرا سچا نبی ہے، اللہ پھر ساڑھے تے پتھراں دا می پا دے۔ اللہ اللہ اللہ، چاہیدہ تے سی نا کہ دعا کردہ یا اللہ اگر تیرا سچا نبی ہے سانو ہدایت دے دے۔ وہ کہنا تینجے چاہیدہ سی نا کہ یا اللہ اگر تیرا سچا نبی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اگر تیرا سچا نبی ہے تے سانو ہدایت دے دے۔ لیکن کی آندہ یا اللہ اگر اے سچا تے ساڑھے تے پتھراں دا می پا دے۔ تے رحمان بھی کہندہ ہوئے گا نا
اوے واقعی تسی ایسے چیز دے لائق ہو کہ توانو پتھر مار مار کے ختم کر دیتا جائے، تو آڑے تے پتھران دا مین پایا جائے۔ اللہ جی کیوں نہیں فرینا تے پتھران دی بارش کر دے؟ فرمایا گلے وے ما کان اللہ لیو عذبہم۔ اے محبوبہ گل اے وے سدھی سدھی میں جتھے تسی ہو وہ اوتھے میں عذاب کھل دا، جتھے عذاب ہوئے اوتھے نبی موجود ہوندا۔ میں عقیدہ نہ درست کرتے جاؤ نا، میرے آقا علیہ السلام نے رب العالمین نے ایڈا برکتاں والا بنایا، فرمایا محبوبہ واقعی اے بیت اللہ دا خلاف پکڑ کے بد دعاواں تے کردا ہے، لیکن سونیا کیویں میں عذاب کلاں؟ تسی شہر دے اندر جتھے تسی ہو وہ تہاڈا برکتاں والا رحمتاں والا وجود ہے جدا کہ میں عذاب کھلدا نہیں کھلدا۔ اللہ اللہ کنے اعزاز ہو گئے گیندے چاہے ہو جدا تین میرے مصطفیٰ دے اعزاز ہے، او اعزاز نے کہ اللہ نے کسے ہور نبی دے حصے دے اندر آندے نہیں آندے۔ اللہ 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 ایک ہور اعزاز سماعت فرماؤ نا، میں رب العالمین نے پیغمبرانو بھیجیا، اللہ نے نبیانو بھیجیا، اللہ نے رسولانو بھیجیا، رب نے صحیفے دیتے، اللہ نے 104 کتاباں تے صحیفے نازل کیتے نے، پیغمبر بھی آئے رسول بھی آئے، لیکن اللہ پاک نے کسے نبی دے ہوتے ہیں، کسے نبی تے اللہ پاک نے شریعت نو مکمل نہیں کیتا۔ اگر شریعت نو مکمل کیتا تے میرے مصطفیٰ تے مکمل کیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہاں قرآن تیری عظمتاں تو قربان جاواں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں عظمتاں دے اندر قرآن کس قدر بولدا پیا، ہر آیت کہہ رہی ہے منو بیان کر۔ کیوں؟ اگر میں پہلا سپارہ قرآن دا پڑھنا تے قرآن مصطفیٰ دیاں شاناں بیان کردا پیا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انصرنا۔ اگر میں دوسرا سپارہ پڑھنا اے بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ترانے بولدا پیا۔ اللہ فرماتے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اگر میں تیسرا سپارہ پڑھنا اے بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں شانہ بیان کردہ نہ پیا۔ اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اگر میں چوتھا سپارہ پڑھنا رب العالمین دے اندر بھی مصطفیٰ دی عظمتہ بیان کر دینے۔ اللہ فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اگر میں پنجواں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اگر میں چھواں سپارہ پڑھنا اللہ پاک یہ دے اندر بھی مصطفیٰ علیہ السلام دیاں شانہ بیان کر دینے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ اگر میں ستواں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے نے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔
اگر میں جناب اس طرح میں 8واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اگر میں 9واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے نے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اگر میں 10واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم. اگر میں 11واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے نے لقد جاکم رسول من انفسکم. میں اسی طرح اگر 12واں سپارہ پڑھنا اے بھی مصطفیٰ دیاں شانہ بیان کردہ پیا. اللہ فرماتے نے نحن نقص علیک احسن القصص. اگر میں 13واں سپارہ بیان کرنا 13واں سپارے دی تلاوت کرنا رب العالمین فرماتے نے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اگر میں 14واں سپارہ پڑھنا اللہ دے اندر نبی دیاں عمرہ دیاں قسمہ کھاندے نے لا امرکا. اگر میں 15واں سپارہ پڑھنا اے بھی مصطفیٰ دے ترانے بولتا نہ پیا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اگر میں 16واں سپارہ پڑھنا اللہ پاک فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اگر میں 17واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اگر میں 18واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الکتاب نزل الفرقان علی عبدہ. اگر میں 19واں سپارہ پڑھنا یہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام دے گیت گاندہ پیا فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. اگر میں 20واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے ہیں انکا علی الحق المبین. اگر میں 21واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر میں 22واں سپارہ پڑھنا میرے نبی تے رب درود بھیج دینے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر میں 23واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. اگر میں 24واں سپارہ پڑھنا بھی مصطفیٰ دیاں عظمتہ بیان کردہ پیا اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اگر میں 5واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے ہیں انکا علی صراط مستقیم. اگر میں 26واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اگر میں 27واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الھوی ان ھوی وما ینطق عن الھوی ان ھوی الا وحی یوحی. اگر میں 28واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اگر میں 29واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اگر میں 30واں سپارہ پڑھنا اللہ فرماتے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اوہ قرآن دی ایک ایک آیت دے اندر مصطفیٰ دی شان ہے. کیڑی کیڑی میں جگہ تے جاواں
کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو تاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو تاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے باروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے باروں میں جبریل امی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکیں بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکیں بولے ان سا نہ ہے کوئی لاکھوں میں ہزاروں میں ان سا نہ ہے کوئی لاکھوں میں ہزاروں میں رب تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام نو اس احساس نہ نوازیا اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کیسا نبی کنیا عظمتہ والا ہاں جی کنے اعزاز ہو گئے چار ہاں جی ہن پنجواں اعزاز سنو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر نو کس قدر اعزاز بخشیا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو جناب آسمان دیاں سیراں رب نے کرائیاں نے یہ جڑا اعزاز نہ ہور کسے دے نصیب اندر نہیں آیا ہے اللہ فرماتے ہیں سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت واسطے اللہ نے جبریل امین نو بھیجیا ہے تے جبریل امین کی کر رہا نے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے انداز دیکھو نا انداز میرے مصطفیٰ دا اعزاز کیسا ہے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی درد ہے براق آیا سواری لئی درد ہے براق آیا واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے او جدو اقصی چ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن پیغمبر قطار اندر سارے جدو اقصی چ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن پیغمبر قطار اندر سارے تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے وہ جدو فلکاں تے پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن ملائک انتظار وچ نے سارے تا اللہ نے ملائکانو اعلان کیتا جنت سجاؤ مہمان آ گیا ہے
میرے نبی علیہ السلام نو اے جڑا احساس رب نے بخشیا ایک رات دے قلیل عرصے دے اندر اللہ پاک نے معراج کروائی، جنت دے مناظر دکھائے، جہنم دیاں ہون لاکیاں دکھائیاں، اے اللہ نے احساس بخشیا میرے مصطفیٰ نو، اللہ اللہ اللہ۔ اور پھر احساس ایک آبی ہے، اللہ رب العالمین نے جڑی کلام دیتی ہے، آج جڑا قرآن مصطفیٰ نو دیتا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم اے بھی ایک اعجاز ہے، اعجاز بھی ہے تے احساس بھی ہے۔ ایک کلام اور باقی میں بات کر رہے ہیں ایسا نا کہ باقی کتابہ اللہ نے نازل کیتی ہیں، لیکن انہاں دی ذمہ داری اللہ نے علماء تے لائی کہ علماء دی حفاظت کر، لیکن نہیں کر سکے۔ اے قرآن میرے نبی تے آیا، اے دیاں ذمہ داریاں، اے دیاں حفاظتاں دیاں ذمہ داریاں عرش والے خدا نے آپ اٹھائیاں نے، آپ اٹھائیاں نے۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے 40 سال تک پادریاں نو تنخواہ دیتیاں، اور انج کام کرو کوئی قرآن دے اندر کوئی حکم، کوئی قرآن دے اندر نقص تلاش کرو۔ انہاں 40 سال محنتاں کیتیاں اور قرآن دے اندر ذرہ برابر بھی ایک کوئی حکم کوئی نقص تلاش نہیں کر سکے۔ بڑی بڑی دوروں مخطوطے منگوائے، مختلف لائبریریاں چھانیاں کہ شاید کوئی زبر زیر دی غلطی ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے قرآن نبی تے نازل کیتا، نبی دا اعزاز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اِنَّا انزلنا رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن حالے تک محفوظ، اور انشاءاللہ قیامت دیاں دیواراں تک انہیں محفوظ رہنا ہے۔ اے دے اندر کوئی نہ ملاوٹ کر سکتا ہے، نہ کوئی اے دے اندر اضافہ کر سکتا ہے، نہ کوئی گھاٹا جناب اے دے اندر کر سکتا ہے۔ جہاں 1400 سال پہلے نا اس حالت دے اندر آج بھی موجود ہے۔ میرے نبی دا کتنا بڑا احساس ہے۔ اب ویکھو اے جڑا قرآن ہے نا، اس قرآن دے کل لفظ جڑے نے 23,760 نے، کل حرف جڑے نے قرآن دے 23,760 نے۔ قرآن مجید دے کل لفظ جڑے نے 86,423 نے۔ قرآن مجید دے اندر کل نکتے جڑے نے 1,05,486 نے۔ قرآن مجید دے اندر کل اعراب ٹوٹل 2,10,338 نے۔ قرآن مجید دے اندر کل جڑیاں زبران 53,223 نے۔ قرآن مجید دے اندر کل زیرہ جڑیاں 39,582 نے۔ قرآن مجید دے اندر کل پیشاں جڑیاں نے 8804 نے۔ قرآن مجید دے اندر کل مداں جڑیاں نے اے پروانے 1771 نے۔ قرآن مجید دے اندر کل صداں جڑیاں نے 1274 نے۔ آج جڑا قرآن ہے نا اے دے اندر الف دا حرف جیڑا ہے اے جناب 48,872 مرتبہ آیا ہے۔ اس قرآن دے اندر بے دا حرف 11,428 مرتبہ آیا ہے۔ اس قرآن دے اندر تے دا حرف 1199 مرتبہ آیا ہے۔ اس قرآن دے اندر سے دا حرف 1276 مرتبہ آیا ہے۔ اس قرآن دے اندر جیم دا حرف 3273 مرتبہ آیا ہے۔ اس قرآن دے اندر ہے دا حرف اے جناب 973 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن دے اندر ہے دا حرف 2416 مرتبہ آیا ہے۔ اس قرآن دے اندر دال دا حرف 5900، اس قرآن دے اندر دال دا حرف 5502 مرتبہ آیا ہے۔ اس قرآن دے اندر زال دا حرف جیڑا ہے 4677 مرتبہ آیا ہے۔ اس قرآن دے اندر رے
دا حرف 11,793 مرتبہ آیا ہے، زے دا حرف 1590 مرتبہ آیا ہے، اس قرآن دے اندر سین دا حرف 5991 مرتبہ آیا ہے، شین دا حرف 2115 مرتبہ آیا ہے، سواد دا حرف 212 مرتبہ آیا ہے، زواد دا حرف 1307 مرتبہ آیا ہے، توئیں دا حرف 1277 مرتبہ آیا ہے، زوئیں دا حرف 842 مرتبہ آیا ہے، این دا حرف اسے قرآن مجید دے اندر اے جناب 9220 مرتبہ آیا ہے، غین دا حرف اسے اللہ رب العالمین دے قرآن دے اندر غین دا حرف جیڑا ہے اے جناب 2208 مرتبہ آیا ہے، پروانے آفے دا حرف اسے قرآن مجید دے اندر 8499 مرتبہ آیا ہے، اسے قرآن مجید دے اندر کاف دا حرف جیڑا نا اے جناب 9500 مرتبہ آیا ہے، کاف دون نکتیاں والی دا حرف اس قرآن دے اندر 17008 مرتبہ آیا ہے، لام دا حرف 3432 مرتبہ آیا ہے، میم دا حرف 36535 مرتبہ آیا ہے، نون دا حرف 40190 مرتبہ آیا ہے، واو دا حرف اسے اللہ دے قرآن دے اندر 5536 مرتبہ آیا ہے، گول ہے دا حرف اس قرآن دے اندر 19070 مرتبہ آیا ہے، اور یہ دا حرف 45919 مرتبہ آیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اعزاز ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح جس طرح اللہ نے اپنے قرآن دیاں حفاظتاں دی ذمہ داری اٹھائی ہے نا، اسی طرح میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان دیاں حفاظتاں دی بھی اللہ پاک نے ذمہ داری اٹھائی۔ اتنا بڑا اعزاز، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت افصاب لاہور وچ کتاب ایک سایہ ہوئی مصنف عبدالرزاق، او دی لکھائی بار دی جلد جڑی ہے نا بھئی آیا چلو ہن جڑے جاندے نے پہچان، ہاں جی او دی جلد بیرونی بنا کے حدیث دی ایک کتاب دے وچ ایک اپنے کولو کھڑ کے روایت تے بار نعرہ مار دیتا، لو جی یہ وہابیاں دے ہیں حدیث کوئی نہیں ثابت، آپ ویکھو جناب چھپ کے آئی ہے حدیث نکل آئی ہے۔ لاہور چ کتاب سایا ہوئی، حالے 10 دن نہیں سن ہوئے مارکیٹ دے اندر آیا تے میرے شیخ مولانا یحییٰ گوندلوی کہو رحمت اللہ علیہ، انہاں فوراً پکڑی کتاب اور اعلان کر دیتا کہ لوگو اے جھوٹھی جے کتاب ایدہ سلسلہ سند میرے مصطفیٰ تک کوئی نہیں دے پہنچدا، جھوٹ جے۔ چنانچہ لوگوں کو پتا چلا جنہ کڈی انہاں فوری طور تے لئی کتاب تے اپنے گھراں دے اندر لائے بریف کے ساتھ بند کر دیتی، یعنی کہ معلوم ہویا کوئی اگر ترمیم کرنا چاہے قرآن دے اندر یا نبی دا فرمان اندر کوئی آج ترمیم کر سکتا نہیں، نبی دا فرمان دا محفوظ رہ جانا، نبی دی حدیث دا محفوظ رہ جانا میرے پاک پیغمبر دا اعزاز ہے کہ نہیں؟ آپ ویکھو نا فقیر تو آٹے سامنے بیٹھا ہے، ہاں جی میں نبی دا فرمان پڑھنا حدیث پڑھنا، حضرت حافظ عبدالرحیم حافظہ اللہ کولو انہاں نبی دی حدیث پڑھیے، حافظ محمد گوندلوی کولو انہاں نبی دی حدیث پڑھیے، امام عبدالجبار غزنوی کولو انہاں نبی دی حدیث پڑھیے، مولانا عبدالمنان وزیر آبادی کولو انہاں نبی دی حدیث پڑھیے، سید نذیر حسین دہلوی کولو انہاں نبی دی حدیث پڑھیے، شاہ اسحاق کولو انہاں نبی دا فرمان پڑھیا، شاہ عبدالعزیز کولو انہاں نبی دی حدیث پڑھیے، شاہ ولی اللہ دہلوی کولو انہاں نبی دی حدیث پڑھیے، شیخ محمد بن ابراہیم المدنی کولو انہاں نبی دی حدیث پڑھیے، شیخ ابراہیم الکردی کولو انہاں نبی دی حدیث پڑھیے، احمد القصاصی کولو انہاں نبی دی حدیث پڑھیے، احمد بن عبدالقدوس
یونس کولو اونا نبی دی حدیث پڑھی ہے محمد بن احمد الرملی کولو اونا نبی دی حدیث پڑھی ہے احمد بن زکریہ کولو اونا نبی دی حدیث پڑھی ہے ابن حجر اسقلانی کولو اونا نبی دی حدیث پڑھی ہے احمد بن ابراہیم التنوخی کولو اونا نبی دی حدیث پڑھی ہے سراج الحسین بن مبارک الزبہدی کولو اونا نبی دی حدیث پڑھی ہے عبد الاول بن عیسیٰ بن شہیب کولو اونا نبی دی حدیث پڑھی ہے عبد الرحمن بن مظفر داودی کولو اونا نبی دی حدیث پڑھی ہے امام ابن الفربری کولو اونا نبی دی حدیث پڑھی ہے امام بخاری کولو اونا نبی دی حدیث پڑھی ہے امام حمیدی کولو اونا نبی دی حدیث پڑھی ہے امام سفیان کولو اونا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پڑھی ہے یحییٰ بن سعید انصاری کولو اونا نبی دی حدیث پڑھی ہے محمد بن ابراہیم التیمی کولو اونا نبی دی حدیث پڑھی ہے علقمہ بن وقاص اللیثی کولو اونا نبی دا فرمان پڑھیا جناب عمر بن خطاب کولو اور اونا نبی دا فرمان پڑھیا جناب محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا فرمان جو محفوظ رہ جانا میرے نبی دا اعزاز ہے کہ نہیں اے میرے نبی دی عظمت دی دلیل ہے کہ نہیں اللہ 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 نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بہت آئے جہاں میں ساقیان دل ربا لیکن بہت آئے جہاں میں ساقیان دل ربا لیکن مثل ساقی کوثر مثل ساقی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا مثل ساقی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا یوں تو حسن یوسف کا یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں پر محمد سا حسین پہ کر صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد سا حسین پہ کر پر محمد سا حسین پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا نہیں آیا نہ آئے گا نہیں آیا نہ آئے گا میرے آقا علیہ السلام خلیل اللہ بھی آئے ذبیح اللہ بھی آئے خلیل اللہ بھی آئے ذبیح اللہ بھی آئے پر محمد سے نبی بہتر پر محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا میرے نبی دا احساس ایک اور سن لو نا کیسا نبی دا احساس رب العالمین نے انبیاء کرام نو بھیجیا کسے نبی نو اللہ رب العالمین نے ایک بستی وال بھیجیا کسے نبی نو اللہ پاک نے ایک خاندان وال بھیجیا کسے نبی نو اللہ نے ایک ملک وال بھیجیا کسے نبی نو اللہ نے ایک قوم وال بھیجیا کسے نبی نو اللہ رب العالمین نے ایک حدہ مقرر کر دیتی ہیں کہ ایتھوں اگا نہیں جانا ہے اللہ 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 فرماتے نے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اللہ رب العالمین نے حدہ مقرر کر دیتیاں نے اور میں ایک اور تو ان کو حوالہ دے دینا بائبل دے اندر بات موجود ہے اللہ رب العالمین نے نا
جناب موسیٰ نو بڑا مقام عطا فرمایا، جناب عیسیٰ نو بڑا مقام عطا فرمایا. بائبل دے اندر موجود ہے، موجودہ عیسائیاں دے اندر کتاب او دے اندر بات موجود ہے. ایک عورت آئی جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کون آ کے نا عرض کر دیئے اللہ دے نبی جی منو بیماری یہ تکلیف ہے تے میرے واسطے دعائی کر دے ہو منو شفا مل جائے. اللہ اللہ اللہ. تو پھر میرے عیسیٰ علیہ السلام اللہ اللہ ہاں جی میرے عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے پہلا سوال دا من جواب دے کہ تو بنی اسرائیل چو ہے کہ نہیں. وہ آندھی ہے میں بنی اسرائیل چو کو نہیں. توجہ نہ بات سنو. فرماندے نے اچھا تو بنی اسرائیل چو کون نہیں. اے جی میں بنی اسرائیل چو کون نہیں. فرماندے نے جا پھر ٹور جا منو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی طرف بھیجا گیا. میں تیرے واسطے دعا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو آڈے والا آیا ہی نہیں. میں تو آڈے والا آیا ہی نہیں. پتہ لگا اے نبی جڑے آئے پہلے میرے مصطفیٰ تو کوئی ایک بستی والا آیا ہے، کوئی ایک قوم والا آیا ہے، کوئی ایک صوبے والا آیا ہے، کوئی ایک ملک والا آیا ہے. لیکن صدقے جاواں جدوں میرے مصطفیٰ دیاں واریاں آئیاں، آمنہ دے لال دیاں واریاں آئیاں، فرمایا محبوبہ نہ تسی ایک بستی والا آئے ہو، نہ تسی ایک خاندان والا آئے ہو، نہ ایک صوبے والا آئے ہو، نہ ایک قوم والا آئے ہو، بلکہ جتھوں تک میری خدائی ہے اوتھوں تک تو آڈی مصطفیٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں قل یا ایوہ الناس. پڑھ لو ایک بار پھر قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا محبوبہ میں تو انہوں ساری کائنات والنبی بنا کے بھیجے ہیں، ساری کائنات وال کتے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. کتے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے محبوبہ میں ساری کائنات واسطے تو انہوں نبی بنا کے بھیجے ہے، ساری کائنات واسطے میں تو انہوں رسول بنا کے بھیجے ہے. ایک میرے مصطفیٰ دا ایک اور اعزاز ہے اللہ پاک نے نبی بھیجے نے بلکہ ایک ٹائم دے اندر کنے نبی آؤندے رہے لیکن جدو میرے مصطفیٰ نو بھیجے ہے نا اللہ پاک نے بھیج کے نالی نبوت دا دروازہ بھی بند کر دیتا ہے. اللہ پاک نے نبی نو بھیجے ہے تو نالی نبوت دا دروازہ بھی بند کر دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. میرے بابا جی فرما گئے نے آدھے نے ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا او نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواہن جگتے نبی کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو. پڑھ لو محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. او پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں او دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا
پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پڑھ لو محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو کمر چند دو ٹکڑے کر کے چند دو ٹکڑے کر کے وہاں کوئی نہیں سکدا چند دو ٹکڑے کر کے وہاں کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا رب نے انہا مقام عطا فرمایا آوی ایک اور اعزاز سن لو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آوی ایک احساس ہے نا کہ جنہ میرے مصطفیٰ دا اللہ تو بات ذکر ہندہ کسے ہوردہ ہندہ اور کسے ہوردہ ہندہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا جنہ اللہ نے ذکر بلند کیتا ہے بات کسے نتیجے تے میں کھڑ لگانا اللہ رب العالمین نے انہ ذکر بلند کیتا ہے فرمایا محبوبہ میں او اذان ہی قبول نہیں کرنی جدے اندر میرا ذکر ہوئے لیکن تیرا ذکر نہ ہوئے محبوبہ میں نماز ہی قبول نہیں کرنی جدے اندر میرا ذکر ہوئے لیکن تیرا ذکر نہ ہوئے اے محبوبہ میں او دعا ہی قبول نہیں کرنی جدے اندر میرا ذکر کرتے ہوئے لیکن تیرا ذکر نہ ہوئے میں او نماز جنازہ ہی قبول نہیں کرنا جدے اندر میرا ذکر تے ہوئے لیکن تیرا ذکر نہ ہوئے آؤ نہ فقیر دیاں پھر باتاں سن لو آخری اللہ 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 میرے نبی دا رب نے کنہ ذکر بلند کیتا ہے وہ اس دنیا تے اندر اس دنیا تے اندر اس دنیا تے اندر سب تو پہلا فجر دی اذان انڈونیشیا تے مشرقی کنارے تے ہوندی ہے فجر دی اذان انڈونیشیا تے مشرقی کنارے تے ہوندی ہے اوتھوں اذان شروع ہوندی ہے تے اے دے مغربی کنارے دا اے دا فاصلہ 1.5 گھنٹہ انڈونیشیا جیڑا 1.5 گھنٹہ فجر دیاں اذاناں نال گونج اٹھدا ہے نا اے دے اندر میرے نبی دا ذکر رب بلند کر رہے نے ذکر میرے نبی دا بلند ہو رہا ہے حالے 1.5 گھنٹہ اذان رہندی ہے جناب ہوندی ہے انڈونیشیا دے اندر ذکر میرے مصطفیٰ دا بلند ہو رہا ہے حالے تھے اذان مکی نہیں تے نال انڈونیشیا دے اندر انڈونیشیا تو بعد ملائیشیا دے اندر اذاناں شروع ہو جاندیاں تے جناب میرے نبی دا ذکر بلند ہو رہا ہے 1 گھنٹہ اذان ہوندی ہے ملائیشیا دے اندر میرے نبی دا ذکر بلند ہو رہا ہے اللہ 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 ملائیشیا تو اذان مکی نہیں آپ بنگلہ دیش دے اندر پھر اذاناں شروع ہو جاندیاں ذکر میرے مصطفیٰ دا بلند ہو رہا ہے سبحان اللہ اے جناب 40 منٹ اذاناں ہوندیاں بنگلہ دیش دے اندر ذکر میرے مصطفیٰ دا بلند ہو رہا ہے حالے جناب انڈونیشیا وچوں اذاناں ختم نہیں ہوئیاں کشمیر دے اندر اذاناں شروع ہو جاندیاں ذکر میرے مصطفیٰ دا بلند ہو رہا ہے 5 منٹ اذاناں فجر دیاں ہوندیاں کشمیر دے اندر سری نگر تے تیرے سیالکوٹ دا ٹائم کوئی ہے میرے نبی دا ذکر بلند ہو رہا ہے کشمیر چو حالے اذاناں مکیاں نہیں پاکستان وچ اذاناں شروع ہو جاندیاں فجر دیاں ذکر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا بلند ہو رہا ہے 45 منٹ اذاناں فجر دیاں پاکستان دے اندر رہندیاں پاکستان گونج اٹھدا ہے فجر دیاں اذاناں دے نال ذکر میرے مصطفیٰ دا بلند ہو رہا ہے حالے جناب پاکستان وچوں اذاناں ختم نہیں ہوئیاں تے تیرے افغانستان اندر اذاناں شروع ہو جاندیاں فجر دیاں ذکر میرے مصطفیٰ دا بلند ہو رہا ہے 1 گھنٹہ اذان ہوندی ہے فجر دی افغانستان دے اندر ذکر میرے مصطفیٰ دا بلند ہو رہا ہے حالے افغانستان وچوں اذاناں ختم نہیں
ہوئیاں مسجد دے اندر اذاناں شروع ہو جاندیاں فجر دیاں ادھا گھنٹہ اذاناں اوتھے ہوندیاں نے ذکر میرے مصطفیٰ دا بلند ہو رہا ہے اس تو بعد عراق اندر اذاناں شروع ہو جاندیاں سوا گھنٹہ اذاناں فجر دیاں عراق اندر ہوندیاں نے ذکر میرے مصطفیٰ دا بلند ہو رہا ہے حالے جناب اتھے اذاناں مکیاں ہی نہیں یمن اندر اذاناں شروع ہو جاندیاں فجر دیاں ایک گھنٹہ اذاناں ہوندیاں ذکر میرے مصطفیٰ دا بلند ہو رہا ہے اتھوں نہیں مکیاں سعودی عرب دے اندر 1.5 گھنٹہ اذاناں ہوندیاں فجر دیاں ذکر میرے مصطفیٰ دا بلند ہو رہا ہے اتھے حالے اذاناں مکیاں ہی نہیں عرب امارات دے اندر اذاناں شروع ہو جاندیاں فجر دیاں بعد دے اندر جناب ادھر دے اندر پھر ترکی دے اندر اذاناں ہوندیاں فجر دیاں 1.5 گھنٹہ اذاناں فجر دیاں ترکی دے اندر رہندیاں نے ذکر میرے مصطفیٰ دا بلند ہو رہا ہے پھر یورپ اندر اذاناں شروع ہو جاندیاں فجر دیاں ذکر میرے مصطفیٰ دا بلند ہو رہا ہے افریقہ دے اندر پھر اذاناں جڑیاں شروع ہو جاندیاں فجر دیاں ذکر میرے مصطفیٰ دا بلند ہو رہا ہے انڈونیشیا تو چل دیاں اے فجر دی اذان 9:30 گھنٹے دے بعد بحر اوقیانوس دے مشرقی کنارے تے جدو اذان فجر دی ہوندی ہے شروع تے پچھو جتھوں ٹورے سا انڈونیشیا دے اندر ظہر دیاں اذاناں شروع ہو جاندیاں اوہ دسو ایک منٹ تے سیکنڈ اندر اذاناں کنیاں کو ہوندیاں نے ہزاراں تے سینکڑیاں میرے نبی دا اللہ نے اینا ذکر بلند کر دیتا فرمایا ورفانا لَكَ ذِكْرَكَ اندر ورفانا وعدا فرمایا رحمان نے اندر ورفانا وعدا فرمایا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے او نبیاں تو اچا شان پایا سلطان نے آج ویکھو گھر گھر پہنچیا اوے گھر گھر پہنچیا گھر گھر پہنچیا نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو ہاں نام محمد والا کالج ٹھار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا میں بس جان لگا اپنی بات ختم کر لگا میرے نال ترانہ ذرا پڑھیا جے نام محمد والا کالج ٹھار دا او جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف جی نہیں اعتبار چلو مکہ شریف جی بانی جسدہ نبی پاک حنیف جی ہر ملکوں پہنچن اوتے جوان ضعیف جی ہر ملکوں پہنچن اوتے جوان ضعیف جی گورے تے کالے اوتھے اوے گورے تے کالے اوتھے کوئی نہیں جتار دا نام پڑھ لو نام پڑھ لو نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد والا کالج ٹھار دا یار زندہ صحبت باقی اللہ منو دے توانو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے مداحہ دے اندر کل شامل کر کے اللہ اونا دا ساتھ نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا سید سلطان شاہ نقوی صاحب ان قریب تو آٹے کول آ رہے نے تے میرا ہاں سیٹھی صاحب اتھے موجود نے انشاءاللہ تعالی جاندار تے عالمانہ فاضلانہ خطاب کرنے گے اللہ توڑا سب دا اتھے بینا اور محبت دینا جو تُسا سنے اللہ قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ